بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی اس قدر ترغیب دی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ اسلام کی گھاٹی ہے کیا؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ اسلام نام ہے فک رقبہ، غلاموں کو غلامی سے آزاد کرانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، آپ گھبرائے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، تو سیدہ خدیجہ نے کیا فرما کے آپ کو کیا کہہ کے آپ کو تسلی دی؟ فرمایا کہ آپ بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ یتیموں کا سہارا ہیں، آپ جو مساکین ہیں ان کو کھلاتے ہیں، آپ ان کی کفالت کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد سب سے زیادہ مخلوق کا حق بتایا ہے، اور مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے کھلانے کی اللہ نے ترغیب دی ہے کہ بے کسوں کا سہارا بنو، بے کسوں کو کھلاؤ۔ جب کووڈ کے دن تھے اور کراچی میں بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اس وقت ہمارے بعض دوستوں نے میری توجہ دلائی کہ مفتی صاحب آپ کی ایک آواز ہے، آپ کا ایک نام ہے، اگر آپ اپیل کریں لوگوں سے تعاون کی تو ہم بہت سارے غریب مسکینوں کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، بہت سے گھروں میں ہم راشن پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے ان دنوں میں کلپ ریکارڈ کروا کے ڈالا، الحمدللہ بہت اچھا اماؤنٹ ہمارے پاس آیا اور ہم نے بہت زیادہ لوگوں کی مدد کی۔ جب ہم اس مدد کو لے کر، اس راشن کو لے کر لوگوں کے گھروں میں گئے تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ آج کتنے گھر ایسے ہیں جن کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے۔ ایسے لوگ بھی جن کے گھر میں راشن پہنچتا تھا وہ رو پڑتے تھے اور کہتے تھے ہم نے بہت دنوں سے ہم نے آٹے کی شکل نہیں دیکھی ہے۔ تو ٹھیک ہے، 2 نمبر بھکاری بھی بہت ہیں، لیکن سفید پوش غریب مساکین بھی ہماری سوسائٹی میں بہت ہیں جو کسی سے اپنی حاجت شیئر نہیں کرتے۔ تو لیکن چونکہ میرا اس وقت کوئی باقاعدہ کوئی فاؤنڈیشن نہیں تھی، کوئی ٹرسٹ نہیں تھا، کوئی چیریٹی اکاؤنٹ نہیں تھا، تو ہم نے پھر اعلان کیا بھائی آپ مزید کوئی ہمارے ساتھ تعاون نہ کرے، کیونکہ یہ ظاہر ہے لیگل وے میں کام، گورنمنٹ آپ کو لیگل وے میں جب آپ کام کریں گے تو اجازت دیتی ہے، اور اس طرح اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں لوگوں سے پیسے منگوا کے تقسیم کرنا، اور میرے پاس کوئی ٹیم بھی نہیں تھی تو میں نے وہ کام رکوا دیا۔ لیکن اس وقت سے ذہن میں خلش تھی بھئی یہ کام ہمیں پراپر وے میں کرنا چاہیے، جب ہم تعاون کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کا سہارا بن سکتے ہیں، تو کیوں نہیں بنے پھر ہم۔ تو الحمدللہ ہم نے اس سال MTM یعنی مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کا اعلان کر دیا ہے، اور مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کو ہم نے رجسٹرڈ کرا لیا ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس ایک کام کرنے کے لیے ٹیم بھی ہے، چیریٹی اکاؤنٹ بھی ہمارا کھل چکا ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں، امریکہ میں بھی الحمدللہ۔ تو میں اب آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے جو پروجیکٹ ہے آپ اس میں ہمارا سہارا بنیے، یہ چیز انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، اپنے مرحومین والدین کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے بھی آپ صدقات و خیرات کر سکتے ہیں، صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا پیسہ انشاءاللہ صحیح جگہ پہ استعمال ہوگا اور مستحقین تک آپ کا پیسہ پہنچے گا۔ تو ہمارا جو پروجیکٹ ہے، جن پروجیکٹ پہ ہم نے کام کرنا ہے، غریب بیواؤں مساکین کے ساتھ تعاون، خوراک، راشن، صاف پانی کی فراہمی۔ بہت سے گاؤں دیہات ایسے جہاں صاف پانی نہیں ہے اور وہ گندا پانی پی پی کے بیمار ہو رہے ہیں۔ مسجدوں کی تعمیر بھی ہم نے کرنی ہے، حفظ اور ناظرہ کے قرآن کے مدارس کا قیام، ہنگامی حالات میں مدد کی فراہمی۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، ملک میں کھلبلی مچ جاتی ہے، سندھ میں سیلاب آیا تھا، کیا حال ہو گیا تھا، آپ نے دیکھی ہوں گی وہ ویڈیوز کہ ہم کس طرح خوراک لے کے ایسی جگہوں تک پہنچے جہاں تک عام آدمی کے لیے پہنچنا بہت مشکل تھا۔ ایسے ڈیزاسٹر اللہ نہ کرے اگر ہمارے ملک میں آتے ہیں تو ہمیں ہنگامی حالات میں ان کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کے ذریعے انشاءاللہ ایسے حالات میں بھی اپنے ملک کا سہارا بنیں گے، اپنی قوم کا سہارا بنیں گے۔ فلسطینی مسلمانوں کی مدد اور آباد کاری کا پروجیکٹ، فلسطین کا کیا حال ہوا ہے، حشر نشر ہو گیا وہاں غزہ میں، تو وہاں تک بھی انشاءاللہ ہم امداد پہنچائیں گے۔ ہمارے پاس ذرائع ہیں، وسائل ہیں، وہاں تک جو زخمی ہیں ان کے علاج کے لیے، اور جن کو ضرورت ہے روٹی خوراک کی، ان تک خوراک پہنچانے کی، تو انشاءاللہ وہاں یہ بھی ہمارے پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ مفت علاج کے لیے ڈسپینسریوں کا انتظام کرنا اور مستقبل میں فری ہسپتال کا قیام، یہ فیوچر کا ہمارا پلان ہے، لیکن فوری طور پر کوئی ایسی ڈسپینسری جس میں جو ایک عام طبقہ وہ آسانی سے اس میں اپنا علاج کرا سکے، وہ فوری طور پر انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے۔
اسی طرح نوجوانوں اور بے روزگاروں کے لیے مختلف خود کفالتی منصوبوں کا پروجیکٹ. بہت سے نوجوان کمانے کی طاقت ہوتی ہے لیکن ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا, تو بجائے ہم ان کو بھکاری بنائیں ہم ان کو روزگار مہیا کریں. اور الحمدللہ میں پرسنلی یہ کام کر چکا ہوں. تو اگر آپ لوگ اس میں تعاون کرنا چاہیں اور ایسے بے روزگاروں کو ہم تعاون فراہم کریں, وہ تعاون بائکس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, موٹر سائیکلوں کے ذریعے, رکشوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, ٹھیلے وغیرہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ تو جیسے جیسے کام بڑھے گا انشاءاللہ وہ راہیں کھلتی چلی جائیں گی. تو ڈسکرپشن میں مفتی طارق مسعود foundation.org اس کا ہم نے لنک بھی دے دیا ہے. یہ جو اس فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ ہے اور اکاؤنٹ نمبر بھی دے دیا ہے. اور یو ایس اے سے جو لوگ رقم بھیجنا چاہیں گے تو وہ ٹیکس ایگزیمپشن ہوگی, ان کا ٹیکس نہیں کٹے گا. ڈونیشن کے بارے میں اگر آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا چاہیں تو یو ایس اے کا واٹس ایپ نمبر ہے +13466903363 اور پاکستان کا واٹس ایپ کا نمبر ہے +923003199103. تو یہ واٹس ایپ کے نمبر ہیں, لیکن اس میں ڈونیشن کے علاوہ کسی اور کام کے لیے رابطہ نہ کریں. جیسے مسائل وغیرہ پوچھنا ہے تو اس کے لیے ہم نے دوسرے نمبر دیے ہوئے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا.